نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ کبھی یوں بھی دعا نہیں کرنی کہ اگر یا اللہ تو چاہے، اگر مگر نہیں، پورے پیشن سے مانگے، صحیح دعا مانگے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی اسلام کے ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے۔ نبی اسلام ان کی عادت کرنے گئے، آپ نے کہا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے کہ جو تیری حالت ہوئی ہوئی ہے؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا، دنیا میں ہی دے دے۔ نبی اسلام سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ تو نے کیا عقیدہ بنایا ہوا ہے؟ یعنی حضور جب حیران ہوتے تھے نا تو یعنی غلطیوں سے پاک تو اللہ ہی ہے، یہ کہتے تھے وہ تیرے اندر سکت ہے کہ تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے، اور تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی مجھے دے، وقینا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ پڑھ، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کچھ دنوں بعد وہ ایسے ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اندازہ کریں کہ بعض اوقات ہماری اپنی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے۔ پھر نبی الاسلام نے کچھ ہمیں راستہ بھی بتایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو، یہی دو دعائیں ہیں جس کے پیچھے لوگ درباروں پہ بھی جاتے ہیں، ادھر ادھر ذلیل ہوتے ہیں کہ جی صحت والی زندگی ہو، لمبی ہو، ظاہر انسان کے اندر اللہ نے خواہش رکھی ہے، اور فراخی ہو۔ نبی الاسلام نے یہ دونوں چیزیں گنوائی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ چاہتا ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، شریکہ نال، پنجابی کہتے ہیں شریکہ نال، کیونکہ انسان دوسروں میں لگا لیتا ہے، شریکہ نو نہیں دیتا، جدھر یعنی آپ کے وہ کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، وہ شریک ہوتے ہیں نا وہ، اس لیے آپ دیکھیں یہ سارے تعویذ دھاگے بھی شریک کرواتے ہیں۔ کبھی کسی محلے دار نے کسی پہ تعویذ نہیں کرایا، وہ آپ کی شریک ہی کروا رہے ہوتے ہیں۔ جہاں جیلسی فیکٹر تھا وہیں خرچ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کے اوپر کتنی بڑی آزمائش ہے۔ جہاں آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے وہاں آپ نے خرچ کرنا ہے۔ اب جو آپ نے وسیلہ اور توسل کی بات کی، وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1010 نمبر حدیث 1010 کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ دعا کرتے، اللہم، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے کہ اے اللہ انا کننا نتوسل الیک بنبینا، پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے، اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، اور وہ بارش نازل ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت عمر نے امت کو عقیدہ دیا ہے کہ توسل اور وسیلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے واسطے آپ نے ڈالنے ہیں اللہ کو، بلکہ یہ ہے کہ اس نیک بندے سے جا کے دعا کروا کے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے، دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی تھی۔ اب قبر رسول پہ جا کے آپ نے نبی علیہ السلام سے کوئی نہیں مانگنا، ہاں وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، وہاں کھڑے ہو صلاۃ والسلام عرض کریں، 4 کتابوں میں موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری البیہقی میں، الموطأ امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر کہ صحابہ کرام اور خصوصاً ابن عمر کے بارے میں کہ مسجد نبوی میں وہ آتے، پہلے سفر پہ جاتے ہیں یا واپس آتے، پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پر آ کے عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر۔ ایک روایت میں السلام علیک یا ابتا، میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، قبر رسول پہ حاضر ہونا، وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے کسی یعنی بزرگ سے یا پیغمبر سے ڈائریکٹ نہیں مانگنی، اور نہ واسطے ڈالنے۔ دیکھیں قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں، سب ربنا کے ساتھ، کوئی وسیلے واسطے نہیں ہے اس میں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی آپ وسیلے واسطے سے بھی آگے جا کے ڈائریکٹ بزرگوں کو پکارتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ اللہ کے بندو کیا مولا علی علیہ السلام نے کسی کا واسطہ ڈال کے کبھی